حدیثیں کتنی ہو گئی بھائی؟ 22۔ آگے میں صرف ایک تبصرہ امام ترمذی کا کرتا ہوں اور عرب علماء کی کچھ فتاوا آپ کی خدمت میں پیش کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ سعودی عرب کے علماء کیا کہتے ہیں تراویح کے بارے میں، کیونکہ آج کل یہ بھی بہت رپورٹ یہاں کے غیر مقلدین اپنے آپ کو منسوب کدھر کرتے ہیں، کیونکہ وہی لال رومال وہی جبہ کبا لوگ سمجھتے ہیں سارے۔ تو میں سعودی عرب کے علماء کے فتاوا بھی پیش کروں گا، ابن تیمیہ کے اقوال بھی پیش کروں گا انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے امام ترمذی کا ایک قول پیش کر دوں جو خلاصہ سمجھ لیں پوری بحث کا۔ امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں، جلیل القدر شاگرد، اور مذاہب نقل کرنے میں کہ یعنی کس کا کیا مذہب تھا، کس کا کیا قول تھا، اس میں بڑے معتبر سمجھے جاتے ہیں۔ امام ترمذی نے تراویح کی حدیث ذکر کی ہے جس میں ہے کہ نبی نے 3 دن تراویح پڑھائی۔ اس کے بعد امام ترمذی تبصرہ نقل کرتے ہیں، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي قِيَامِ رمضان، اہل علم کا رمضان کے قیام یعنی تراویح کے بارے میں اختلاف ہوا ہے۔ فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَن يُصَلِّيَ 41 رَكْعَةً، بعض علماء کا خیال ہے کہ 41 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ یہ بحث کے خلاصے کے طور پہ یہ جملہ سن لیں آپ، بعض علماء کا خیال ہے 41 رکعتیں مال وطر کے ساتھ، وہو قول اہل المدینہ، یہ اہل مدینہ کا قول ہے۔ اہل مدینہ کے مختلف ہیں، 20 بھی ہے، 36 بھی ہے، 41 بھی ہے۔ والعمل علی ھذا عندهم بالمدینہ، اور اسی پر اہل مدینہ کا عمل ہے۔ آگے کہتے ہیں وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعۃ۔ آگے کہہ رہے ہیں اکثر اہل علم اس حدیث کی بنیاد پر جو حضرت عمر، حضرت علی اور آپ دونوں کے علاوہ دیگر صحابہ سے منقول ہے، ان حدیثوں کی بنیاد پر اکثر اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ تراویح 20 رکعتن کتنی ہیں؟ 20 رکعتیں ہیں۔ وہو قول الثوری، یہی سفیان ثوری کا بھی قول، وابن المبارک، یہی عبداللہ ابن مبارک کا بھی قول، والشافعی، اور یہی امام شافعی کا بھی قول۔ آگے کہتے ہیں وقال الشافعی، اور شافعی کہتے ہیں ادرکت ببلدنا بمکہ یصلون 20 رکعتن، میں نے اپنے شہر میں لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ امام ترمذی اختلاف نقل کر رہے ہیں، اس میں 8 کا کہیں تذکرہ، کوئی ایک جلیل القدر امام 8 رکعت تراویح کا قائل ہوتا تو امام ترمذی ذکر کرتے کہ نہیں کرتے؟ بعض اہل علم کہتے ہیں 41 امام ترمذی کا، بعض کہتے ہیں 36۔ اکثر اہل علم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ میں سے بھی ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ 20 رکعتیں۔ وہو قول الثوری وابن المبارک، اور یہ قول امام ثوری اور عبداللہ ابن مبارک کا بھی ہے، اور یہی آگے کہتے ہیں امام شافعی کا بھی ہے۔ اب میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، ایک عبداللہ بن مبارک پہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، صلاۃ التسبیح کی جو حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن غیر مقلدین کے امام ناصر الدین البانی نے کہا ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا سنت عمل ہے۔ کیوں؟ بھائی حدیثیں تو ضعیف ہیں، کہتے ہیں کیونکہ عبداللہ بن مبارک پڑھا کرتے تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیا مطلب؟ اتنا بڑے محدث البانی کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک جیسا محدث ضعیف حدیث کو اختیار نہیں کر سکتا۔ تو ناصر الالبانی نے اس مسئلے میں کس کی تقلید کی ہے؟ عبداللہ ابن مبارک کی۔ باقی یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم صلاۃ التسبیح کو سنت مانتے ہیں یا نہیں مانتے، کیونکہ صلاۃ التسبیح پر ہمیں دوسرے بھی بعض اشکالات ہیں کہ صلاۃ التسبیح اگرچہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے اور عبداللہ بن مبارک کے عمل سے تائید بھی ہو رہی ہے، مگر ظاہری صورت دوسری صحیح حدیثوں کے مخالف جا رہی ہے۔ اس وجہ سے بعض علماء جن میں ابن تیمیہ بھی ہیں غالباً انہوں نے کہا کہ صلاۃ التسبیح ضعیف روایت ہے، لیکن بہرحال جمہور علماء صلاۃ التسبیح کو سنت مانتے ہیں۔ ابھی میں یہ صرف بتا رہا ہوں کہ غیر مقلدین بھی مانتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک کی شخصیت معمولی نہیں ہے، اور حدیث کے باب میں عبداللہ بن مبارک واحد شخصیت ہیں جن پر کوئی کلام نہیں ہے۔ ان کا عمل بھی کیا تھا؟ 20 رکعت تراویح، 8 ان سے بھی ثابت۔ تو یہ کیا بیوقوف ہیں بھائی؟ کیوں ہم پہ تانے دے دے کے؟ میں نے کل ان کا توصیف الرحمن راشدی کا وہ بیان سنا، اتنا چیخ کے، باقی دلیل ان کے پاس کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی، وہ دلیلوں کی حیثیت میں نے آپ کو بتا دی۔ تو کچھ تو انسان کو عقل سے کام لینا چاہیے۔ دیکھو اختلاف مسائل میں کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے، کوئی اگر 8 پڑھ لیتا ہے یا اس کی رائے یہ تو 8 پڑھ لے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جاہل ہو کے
بڑے بڑے اسلاف اور ائمہ پہ تان کرنا، یہ بات، اس کو ایسے لوگوں کو پھر اللہ ذلیل کر دیتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں اور باتیں بہت بڑی بڑی۔ آپ کے پاس جتنی بات ہے آپ کر دو بھائی ہمارا رجحان آرٹ کی طرف ہے، ٹھیک ہے چلو پڑھ لو بھائی، پورے انٹرنیٹ بیانات سے بھرے ہوئے ہیں، یہ بدعتی ہیں، یہ یوں ہیں، تو یہ فلاں ہے، تو یہ ڈبکان ہے، انور شاہ کشمیری نے لکھا ہے اور ابن حمام نے لکھا ہے اور فلاں لکھا ہے اور فلاں لکھا ہے، ویسے ہی لکھا ہے اور ویسے ہی لکھا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ طریقہ جو ہے نا، یہ دماغ پک گیا ہے 6-7 سال سے سن کے، کھوپڑی گھوم گئی ہے، اس لیے میں نے اتنی آپ کے سامنے، اب میں ذرا عرب علماء کے ابھی تھوڑا سا باقی ہے، سنے بیٹھ کے، تراویح ابھی اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی، حضرت میں عرب علماء کے فتاویٰ بھی کچھ آپ کی خدمت اقدس میں، بلکہ پہلے میں عرب علماء کے فتاویٰ سے پہلے آپ کو وہ حافظ زبیر علی زئی صاحب کا ان علماء کے بارے میں جو تبصرہ ہے نا وہ ذرا پیش کر دوں، اہل حدیث عالم کا۔ یہ میں نے اس پہ یادداشت لکھی ہے، صفحہ نمبر یہ جناب صفحہ نمبر 26 اور صفحہ نمبر 44۔ صفحہ نمبر 26، صفحہ نمبر 26 پہ گیا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 44 پر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کسی حنفی عالم نے کوئی کتاب لکھی ہے، اس میں چیلنج کیا ہے کہ بھائی آج سے 200 سال پہلے، 200 سال کے بعد تو 8 رکعت تراویح کا رواج ہوا ہے، 200 سال پہلے حضرت عمر کے دور تک کوئی 10 آدمی دکھا دو جنہوں نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو، اور بعض علماء نے دعویٰ کیا کوئی ایک مسجد پورے عالم اسلام میں دکھا دیں جنہوں نے، کوئی ایک روایت پیش کر دیں جنہوں نے 8 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس کا جواب لکھ رہے ہیں، یہ چیلنج بازی فضول ہے، اصل فیصلہ تو کتاب و سنت اور اجماع کی روشنی میں ہوگا، نہ کہ 10 آدمیوں کے عمل پہ۔ یہ بات اس کا مطلب ہے کہ آدمی بہرحال 10 بھی آپ کے پاس اتنا تو پتہ چل گیا کہ اگر کہہ رہے ہیں کتاب و سنت اور اجماع کی روشنی میں، جب 10 بھی آدمی نہیں ہیں تو پھر اجماع تو ہو گیا نا اس کے خلاف پہ۔ آپ لوگ کی نہیں آ رہی سمجھ میں، تو ان کی حافظ زبیر علی زئی صاحب کی سمجھ میں کہاں سے آئے گی؟ کہتے ہیں یہ چیلنج بازی فضول ہے، اصل فیصلہ تو کتاب و سنت اور اجماع کی روشنی میں ہوگا، نہ کہ 10 آدمیوں کے عمل پہ۔ یہ چیلنج اس بات کی دلیل ہے کہ قریشی صاحب وغیرہ، یعنی وہ قریشی صاحب ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تھی وغیرہ، کتاب و سنت سے راہ فرار اختیار کر کے اصل موضوع سے ہٹا کر لوگوں کے عمل کے چکر میں لانا چاہتے ہیں۔ حدیث لوگوں کے عمل کے محتاج نہیں، بلکہ لوگوں کا عمل حدیث کا محتاج ہے۔ آگے وہ صفحہ غائب ہو گیا مجھ سے، اس میں انہوں نے یہ جو تابعین کے اتنے سارے فتاوی ہیں نا، تو انہوں نے لکھا کہ اصل فیصلہ تو قرآن و سنت سے ہوگا، باقی لوگ کیا کرتے ہیں اس کا اعتبار نہیں۔ اس سے ایسا لگتا ہے جیسے لوگ سے ان کی مراد انڈا موڑ کے لوگ ہیں، حالانکہ اصل ان کی مراد کیا ہے؟ یہ جو ہم نے اتنے سارے تابعین کے حوالے پیش کیے نا، تو ان کو 2 منٹ میں اڑایا جا رہا ہے کہ یہ سب کیا ہے۔ میں وہ صفحہ مل جائے تو بڑی بات ہے یار، وہ پتہ نہیں کدھر گئی، ادھر دکھائیں، وہ پوری عبارت پڑھ کے بتاؤں اس میں۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر کے دور میں جو 20 پڑھی جاتی تھی، تو کہہ رہے ہیں یہ حضرت عمر نے دیکھا تھا کہ 20 پڑھی جا رہی ہیں، اس پہ بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پتہ چلا یہ مان لیا کہ حضرت عمر کے دور میں پڑھی کتنی جا رہی ہے، 20۔ آگے اس پر اشکال ہو رہا ہے کہ حضرت عمر کے حکم سے تھوڑی پڑھی جا رہی تھی، اس پہ کیا دلیل ہے؟ ہم نے تو اس پہ بھی دلیل دے دی آپ کو، لیکن حضرت عمر کے دور میں اتنے لوگوں کا پڑھا جانا اور حضرت عمر کا کوئی اعتراض نہ کرنا اور باقی صحابہ کا نہ کرنا، بلکہ ان کا پڑھنا، خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب
یہ کوئی بدعت پر اجتماع نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت عائشہ جو 8 رکعت تہجد کی روایت کی راوی ہے نا، سوال ہوتا ہے جب اتنے سارے صحابہ جن میں حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں، اتنے سارے تابعی جب 20 پڑھ رہے تھے تو حضرت عائشہ نے صحیح بخاری کی وہ حدیث پیش کیوں نہیں کی کہ نبی تو رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ کیوں نہیں پیش کی حضرت عائشہ نے؟ اس کی علامت ہے حضرت عائشہ خود سمجھتی تھی وہ والی ادھر فٹ ہونے والی، اس کی فٹنگ اس حدیث کی ادھر فٹنگ نہیں ہو سکتی، تو جو حدیث کے راوی جو جہاں اس کو فٹ نہیں کر رہے آپ کیوں اس کو وہاں فٹ کر رہے ہیں؟ اب میں یہ عرب علماء کے آپ کو جلدی جلدی بتا دوں، اس کے بعد آپ کی چھٹی۔ محمد سعید عواد المعزادی، یہ بہت بڑے عرب عالم ہیں، انہوں نے ایک رسالہ لکھا 20 رکعت تراویح پر، فرماتے ہیں کہ یہ رسالہ میں نے اس لیے لکھا ہے بفعل سیدنا عمر رضی اللہ عنہ الذي جمع الناس في صلاة التراویح على ابن ابی ووصیته له بان يصلي فيهم 20 ركعة فكان ذلك الفعل الذي اجمعت عليه الامه منذ زمن النبي زمن الخلفاء الراشدين المهديين۔ فرماتے ہیں یہ رسالہ میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ حضرت عمر نے جو ابی ابن کعب کے پر لوگوں کو 20 رکعت پہ جمع کیا تھا اور وصیت کی تھی کہ 20 رکعت پڑھائیں، حضرت عمر کی سے روایت کتابت کی بھی ہے کہ ایک تحریری پرچہ بھی حضرت عمر نے مختلف علاقوں میں روانہ کیا تھا کہ 20 رکعت پڑھائیں، تبھی تو عبداللہ بن مسعود کوفہ میں 20 پڑھا رہے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو فرماتے ہیں کہ فکان ذلك الفعل الذي اجمعت عليه الامه، یہ وہ فعل ہے جس پر امت کا اجماع ہو گیا ہے منذ الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین المہدیین کے دور سے۔ تو یہ عرب عالم اعتراف کر رہے ہیں کہ اس دور سے یہ اجماع چلا آ رہا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء راشدین کی اتباع کا حکم دیا۔ سعودی عرب کے بہت بڑے بزرگ گزرے محمد ابن عبد الوہاب، جن کے پورے عرب علماء معتقد ہیں، یہ جو آج سعودی حکومت میں علماء کا مذہب ہے، جو مسلک ہے، وہ سارا کون سا ہے؟ محمد ابن عبد الوہاب، تبھی ان کی بہت عقیدت ہے، وہاں احترام ہے۔ محمد ابن عبد الوہاب کہتے ہیں یقول الشیخ محمد بن عبد الوہاب صلاۃ التراویح سنت مؤکدۃ سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتنسب الی عمر، یہ سنت مؤکدہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سنت قرار دیا اور اس کی نسبت حضرت عمر کی طرف ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا حضرت عمر نے، مگر اصل کس کی سنت تھی؟ نبی کی تھی۔ لأنہ جمع الناس علی ابن ابی ابن کعب، اس لیے کہ حضرت عمر نے لوگوں کو ابی ابن کعب پہ جمع کیا۔ والمختار عند احمد، اور احمد ابن حنبل کے نزدیک راجح قول یہ ہے 20 رکعتاً، 20 رکعتیں۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ محمد ابن عبد الوہاب۔ وبہ قال الشافعی، اور یہی امام الشافعی کا قول ہے۔ وقال مالک 36 اور امام شافعی مالک فرماتے ہیں 36 رکعتیں۔ ولنا، ہماری دلیل یہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد ابن الوہاب کہہ رہے ہیں 8 کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے۔ جتنے محدثین جو تراویح میں اختلاف ذکر کرتے ہیں نا 20 36، ایک روایت ایک صحابی سے یا تابعی سے 16 رکعتوں کی بھی ملتی ہے، ابو مجلس رحمہ اللہ تعالی۔ تو عمومی طور پر 20 یا 20 سے اوپر۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ شافعی اور احمد کا قول کیا ہے؟ 20، اور امام مالک کا قول کیا ہے؟ 36۔ آگے کہتے ہیں ولنا، ہماری دلیل یہ ہے ان عمر لما جمع الناس علی ابی کان یصلی بہم 20 رکعتا، کہ حضرت عمر نے جب لوگوں کو ابی ابن کعب پہ جمع کیا تو ابی ابن کعب 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے۔ حافظ زبیر علی زئی نے اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث چونکہ وہ میں نے بتایا نا یہ اس کو منقطع کہہ کے رد کرتے ہیں، اس کا میں نے جواب دیا، کہہ رہے ہیں ضعیف اور منقطع حدیث سے استدلال کرنے والے خود ضعیف اور منقطع ہیں۔ تو محمد ابن عبد الوہاب بھی ضعیف اور منقطع ہوئے، علامہ ابن تیمیہ بھی ضعیف اور منقطع ہوئے، امام شافعی بھی ضعیف اور منقطع، امام احمد بھی ضعیف اور منقطع۔ یہ کتاب چونکہ اردو میں لکھی جا رہی ہے، پڑھنے والے دیوبندی ہیں، اس لیے ضعیف اور منقطع۔ اگر عربی میں لکھی جاتی اور سعودی عرب میں یہ لکھ دیتے کہ اس سے استدلال کرنے والے ضعیف اور منقطع ہیں تو سعودی عرب میں صرف شیخ العجم رہ جاتے، شیخ العرب کا لقب سعودیہ والے ایسے باہر نکالتے کہ ہمارے بڑے بڑے علاموں کو کیا کہہ دیا؟ ضعیف اور منقطع۔ تو ان حضرات کا یہاں بیان کچھ اور ہوتا ہے، سعودی عرب میں جا کے بیانات فوراً بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تبدیل ہو جاتی ہے، سیٹنگ چینج ہو جاتی ہے۔ اچھا میرے بھائی، شیخ عبداللہ ابن جبریل، یہ بھی سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں، وہاں کی حکومتی کمیٹی دارالفتہ کے رکن ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، حیات ہیں۔ یہ فرماتے ہیں
سلف صالح کا تراویح کی رکعات کے بارے میں اختلاف ہوا ہے. آگے فرما رہے ہیں والمختار عند ابی عبداللہ فیہا 20 رکعتاً. امام احمد ابن حنبل کے ابو عبداللہ امام احمد کا لقب ہے, فرماتے ہیں ان کے نزدیک 20 رکعتیں, اور یہی ثوری اور ابو حنیفہ کا قول ہے, اور آگے اس کے دلائل نقل کیے ہیں. آگے کہتے ہیں ان عمر جمع الناس علی ابی بن کعب فکان یصلی لهم 20 لیلۃ. حضرت عمر نے لوگوں کو 20 رکعتوں پہ جمع کیا تھا, اور وہ نہیں, یہ پھر وہ 20 راتوں والی حدیث ہے, یہ 20 راتیں ہیں, رکعت کا لفظ نہیں ہے. اچھا, آگے کہتے ہیں امام مالک یزید ابن رومان سے نقل کرتے ہیں کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعۃ. یہ عبداللہ بن جبرین کا بیان میں پڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ مالک یزید ابن رومان سے, یعنی امام مالک میں بیان کرتے ہیں, موطا امام مالک کی حدیث ہے جس کے بارے میں سب قائل ہیں کہ ساری حدیثیں صحیح ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 23 رکعتیں پڑھتے تھے, 20 تراویح اور 3 وتر. آگے کہتے ہیں حضرت علی سے بھی یہی مروی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ 20 رکعتیں پڑھائیں. آگے عبداللہ بن جبرین کہتے ہیں وہذا کل اجماع. یہ اصل میں یہ عبارت لانے کی, یہ کس کی طرح ہے؟ اجماع کی طرح, حضرت عمر سے بھی اور حضرت علی سے بھی. صحابہ میں کسی نے بھی مخالفت, کیا کہہ رہے ہیں, یہ کس کی طرح ہے؟ اجماع کی طرح ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کا وہ عبارت یہاں لکھی ہے میں نے, فرماتے ہیں کہ قد ثبت ان ابی بن کعب کان یقوم بالناس 20 رکعۃ فی قیام رمضان. یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے ابی ابن کعب کو 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا تھا. یہ ابن تیمیہ کا قول میں نے تائید میں, ورنہ ابن تیمیہ کا جو مذہب ہے وہ اصل مذہب یہ ہے کہ 20 بھی پڑھ سکتے ہو, 8 بھی پڑھ سکتے ہو. اور ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے نا کہ رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے, تو فرماتے ہیں حضرت عمر سے 20 ثابت ہے, نبی سے 8 ثابت ہے, دونوں جائز ہیں. لیکن حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ جمہور کے قول کے خلاف ہے, کیونکہ جب سارے صحابہ رمضان میں 20 پڑھ رہے ہیں یا 20 سے زیادہ پڑھ رہے ہیں, اور وہ حدیث تہجد کے بارے میں, وہ تراویح کے بارے میں صریح بھی نہیں ہے. ائمہ اربعہ کا مذہب بھی یہی ہے, 20 سارے نقل کرتے چلے آ رہے ہیں. تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے اس مسئلے میں اجتہادی خطا ہوئی ہے. میں نے صرف ابن تیمیہ کا قول اس لیے نقل کیا کہ ابن تیمیہ اس اختلاف کے باوجود یہ مانتے ہیں کہ حضرت عمر کتنی پڑھاتے تھے, اور ہمارے غیر مقلد اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ شیخ محمد صالح المنجد, یہ بھی سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں, فرماتے ہیں ان 20 رکعۃ كانت هي السنة الغالبة على التراويح في زمن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. کہ غالب رواج جو حضرت عمر کے زمانے میں تھا صحابہ میں, وہ کیا تھا؟ 20 رکعت تھا. ومثل صلاۃ التراویح امر مشہور. آگے کہتے ہیں نماز تراویح ایک مشہور چیز ہے, مخفی نہیں رہ سکتی. یتناقلہ الجیل وعامۃ الناس, جسے بڑے لوگ بھی بیان کرتے ہیں اور عام لوگ بھی بیان کرتے ہیں, سب دیکھتے ہیں. مسجد نبی میں سب مدینہ میں جا کے دیکھ رہے تھے کہ کتنی رکعتیں ہو رہی ہیں. وروایت یزید ابن رومان و یحییٰ القطان یعتبر بہما, اور اس میں یزید ابن رومان اور یحییٰ القطان کی روایت معتبر ہے, اگرچہ انہوں نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا. کیوں؟ فإنه لا شک تلقیاہ مجموع الناس, اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے سارے اہل مدینہ سے یہ عمل حاصل کیا ہے, ایڈاپٹ کیا ہے. کیوں؟ وذالک امر لا یحتاج الی رجل یسندہ, اور یہ تراویح کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ یہ سند کا محتاج ہی نہیں ہے. فإن المدینہ کلھا تسندہ, اس لیے کہ سارا مدینہ اس کی سند بیان کر رہا ہے. نہیں یاری بات کہہ رہے پورا مدینے کے عمل دیکھ رہے تھے وہ یزید بن رومان کے, پوری پبلک کیا کر رہی ہے, تو وہ یہ تھوڑی کہیں گے حدثنی فلان قال حدثنی فلان, تو سب کو پتہ ہے. اب میں کہوں کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر 9/11 کو تباہ ہوا, آپ کہیں کیا دلیل ہے, میں کہوں مجھ سے فلاں نے بیان کیا, مجھ سے فلاں نے, فلاں کی کیا بات ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے بھائی. تو یہ شیخ صالح المنجد دیوبندی حنفی نہیں ہے, سعودی عرب کے عالم ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ سعودی عرب کے علماء کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں.